سانس لینے کے عمل کو بریدنگ کہا جاتا ہے۔ ہوا کا انسان کے جسم کے اندر جانا اور باہر آنا بریدنگ کہلاتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سانس لینے کے عمل کو استعمال کرتے ہیں، اسے ریسپیریشن یا عمل تنفس کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر بہت سارے اعضاء مل کر، بہت سارے آرگنز مل کر یہ کام پرفارم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی جسم کے اندر یہ کام بریتھنگ کا جو پروسیس ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے، نوسٹرل سے شروع ہوتا ہے۔ ہوا انسان ناک کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑے انسان کے چیسٹ کے نیچے ڈایافرام یعنی پسلیوں کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوا میں موجود آکسیجن انسان اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے جاتا ہے، جس سے اندر لے جانے کے لیے انسان کے جسم کے اندر جو پھیپھڑوں کے اندر ہوا کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں کمی ضروری ہوتی ہے، اور انسان کے پھیپھڑوں میں ہوا کے پریشر کی کمی کی وجہ سے آکسیجن انسان کے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ ناک سے ہوتی ہوئی لیرنکس میں پہنچتی ہے، لیرنکس سے ہوتی ہوئی یہ ٹریکیا میں آتی ہے۔ ٹریکیا ایک لمبا پائپ ہے جس کے ذریعے انسان کی جو ناک سے ہوا داخل ہوتی ہے اس لمبے پائپ کے اندر جاتی ہے۔ انسان کے ناک کے اندر میوکس موجود ہوتا ہے اور ٹینی ہیئرز موجود ہوتے ہیں جو ہوا میں سے ڈسٹ پارٹیکل کو صاف کرتے ہیں، اور جب بریتھ آؤٹ کرتے ہیں تو یہی ہوا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں واپس پھیپھڑوں سے خارج ہوتی ہے۔ انسان کے اندر یہ ہوا جب ٹریکیا کے ذریعے داخل ہوتی ہے، ٹریکیا دو لنگز میں جا کر کھلتا ہے۔ جس جگہ پر یہ ٹریکیا دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اسے برونوکاس کہتے ہیں یا برونوکائی کہتے ہیں۔ برونوکائی کے آخری سلے برونوکیولز کہلاتے ہیں۔ برونوکائی کے آخری سلے جب برونوکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے انہیں برونوکیولز کہا جاتا ہے۔ یہ برونوکیولز پھیپھڑوں کے اندرونی ساخت کے اندر ہوتے ہیں۔ ان برونوکیولز کے آخری سرے پر چھوٹے چھوٹے تھیلے موجود ہوتے ہیں جو ہوا کی وجہ سے بھر جاتے ہیں، پھیلتے اور سکڑتے رہتے ہیں۔ یہ جو انسانی پھیپھڑے ہیں یہ پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے میکسکولر بیگ جو چھوٹے چھوٹے ٹینی سیکس ہوتے ہیں انہیں ایلیولائی کہا جاتا ہے۔ ان سیکس کو ایلیولائی کہا جاتا ہے، اور یہی ایلیولائی جو ہیں پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سانس لے سکتا ہے۔ اور ان ایلیولائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بلڈ کیپلریز موجود ہوتی ہیں، اور یہی بلڈ کیپلریز کیا کرتی ہیں؟ خون کو آکسیڈائز کرتی ہیں، خون میں آکسیجن ملاتی ہیں۔ آکسیجن ملا ہوا خون اور کم آکسیجن والا خون ان کے ذریعے کم آکسیجن والا خون کیپلریز کے ذریعے واپس دل تک پہنچتا ہے اور پورے جسم کو ایک آکسیجن والا خون مہیا ہوتا ہے۔ جی، پورے جسم کو آکسیجن والا خون مہیا ہوتا ہے جس میں آکسیجن کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے جو ہمارے منہ سے، ناک سے، ٹریکیا سے ہوتا ہوا، لیرنکس اور فیرنکس سے ہوتا ہوا برونوکاس سے برونوکائی، نوکائی سے برونوکیول، برونوکیول سے ہوتا ہوا ٹینی سیکس ایلیولائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جب انسان کسی استھما یا دمے وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ان ایلیولائی کے اندر پس یا میوکس بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے کے عمل میں دشواری ہوتی ہے۔ جتنا آپ تیز چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اتنی ہی تیز آپ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔